السلام علیکم ناظرین بے سانس ذی الحجہ کو بلاد فلسطین سے ہوتا ہوا سرزمین عرب میں داخل ہوا۔ سورج قریباً ڈھل چکا تھا۔ مدین نامی شہر سے چند میل کے فاصلے پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قریبی ایک دوسرا قافلہ بھی مقیم تھا۔ بیبرس اپنی فطرت کے باعث نہ رہ سکا اور ان لوگوں میں جا پہنچا۔ قافلے میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ادائیگی حج کے لیے گھروں سے نکلے ہیں اور یہ لوگ کل صبح یہاں سے نکلیں گے اور 9 ذی الحجہ کی شام تک وہ میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے۔ یہ عازمین حج کا آخری قافلہ تھا جو ادائیگی حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے حج کی بابت سنا تو اس کے دل میں ادائیگی حج کی خواہش سر اٹھانے لگی۔ وہ ابھی فریضہ حج نہیں ادا کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس اپنے آقا کی ضمن میں کوئی اجازت نہیں تھی۔ بلا اجازت حج کرنا اس کے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے چارگی کا احساس ہوا کہ وہ ایک مکمل آزاد انسان نہیں ہے۔ اسے اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ غلام ہے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا غلامی کے توق کو ہی اپنی گردن میں پایا۔ باپ کے زندہ خانے میں جانے کے بعد اس کی ماں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور پھر جب منگولوں کا عذاب نازل ہوا تو وہ ماں کی مشفق گود سے نکل کر ٹھوکروں کی زد میں آ گیا۔ ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا یہ سفر بڑا اذیتناک تھا۔ اس کی اپنی حیثیت کھو چکی تھی۔ وہ دوسروں کے نام سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ بچپن سے مصائب برداشت کرنے کی اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ بچپن گزر چکا تھا، شباب ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ ایک بار پھر محرومی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ نماز کی حد تک وہ با اختیار تھا مگر حج کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر سسکنے لگا۔ آنسوؤں کا سیلاب اس کے چہرے پر پھیل کر چپچپاہٹ پیدا کرنے لگا۔ وہ یوں ہی سسکتے سسکتے جانے کب نیند کی آغوش میں اتر گیا۔ عالم خواب میں بھی اسے مکہ اور بیت اللہ کے ایمان افروز مناظر دکھائی دیتے رہے۔ وہ انہیں دیکھ کر دیوانہ سا ہو رہا تھا کہ ایک نرم و نازک ہاتھ نے اس کے شانے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ وہ مڑ کر اس جانب متوجہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیرت سے گرتے گرتے بچا۔ اس کے آقا میں اس کا آقا نجم الدین ایوب چہرے پر تبسم سجائے کھڑا تھا۔ آقا آپ؟ ہاں میرے بیٹے، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا پڑا ہے اور آنکھیں سرخ و متورم کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں رو رہے ہو؟ آقا آج مجھے اپنی بے بسی کا احساس رہا ہے۔ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس آپ کی اجازت نہیں ہے۔ فرائض اسلامی کے لیے میرے بیٹے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم جاؤ اور اس فرض کو ادا کرو۔ میں خوش ہوں کہ مجھے ایسا با ایمان غلام ملا ہے۔ آقا کیا واقعی میں ادائیگی حج کے لیے جا سکتا ہوں؟ مگر آپ نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے اس میں کوتاہی اور دیر ہو جائے گی۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، جو کام جب ہونا ہوتا ہے تب ہی ہوگا۔ اس میں کوئی مصلحت ہے کہ حج کا مبارک دن ہمارے مقصد کے بیچ آیا ہے۔ تم اسے ساتھ سمجھو اور جاؤ اپنا پہلا مقصد پورا کرو۔ بیبرس نے مزید کچھ کہنا چاہا تھا کہ نجم الدین کا چہرہ اچانک اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے پورے جسم پر ریشہ سا طاری تھا۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اسی لمحے قریب موجود حاجیوں کے قافلے میں سے اذان فجر سنائی دی۔ بیبرس پریشان و حیران بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ اسے کوئی نام نہیں دے پایا۔ اس نے عالم خواب میں اپنے آقا سے اجازت پا لی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود ہی کے عالم میں بڑبڑایا۔ یہ گزشتہ رات کا خیال تھا جو میرے سامنے خواب بن کر آیا ہے۔ آقا تک بھلا میری خواہش کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہی اس بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر پھیکی سی ہنسی پھیل گئی۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ قافلے والوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ قافلے کے لوگوں کے ہمراہ نماز کے لیے کھڑا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے اپنے گھوڑے کو دانہ ڈالا اور پانی وغیرہ پلایا۔ وہ چند لمحوں بعد وہاں سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جانا چاہتا تھا۔ خواب اس کے ذہن سے اتر چکا تھا۔ وہ اسے محض اپنا وہم سمجھ کر رد کر چکا تھا۔ فریضہ حج کے لیے بھی کافی عمر باقی تھی۔ قافلے میں سے ایک شخص اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کا حلیہ کوئی خاص نہیں تھا۔ میلا سا لباس اور سر پر روایتی عربی عمامہ اور ہاتھ میں تسبیح موجود تھی۔ بیبرس نے اچڑتی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے کام میں مشغول رہا۔ وہ اجنبی قریب آ کر ٹھہر گیا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے حج کے لیے جانے کا ارادہ بدل دیا ہے، اس کی آواز سنائی دی۔ بیبرس نے غور سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔
اس کا سپاٹ چہرہ دکھائی دیا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں ادائیگی حج کے لیے جا رہا ہوں؟ میں تو اپنے آقا کے ایک ضروری نویت کے کام کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ میری منزل بغداد ہے۔ رات تو تم بے حد دیوانے ہو رہے تھے۔ مختصر سے جملے نے بیبرس کو چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ برخودار وہ اجنبی دھیما سا مسکرایا۔ جب نیک نیتی سے کسی کام کا ارادہ کیا جائے تو اس کی راہ خود بخود نکل آتی ہے۔ جب تک نیک نیتی تمہارے من میں شامل تھی تمہارا چہرہ جگمگا رہا تھا، اب قدرے ماند پڑنے لگا ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا تم رات کو حج پر روانہ ہونے کے لیے بےتاب نہیں تھے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میری ایسی حالت تھی؟ بیبرس نے سوال کیا۔ اس کے سوال میں ہی اس کے اقرار کا جواب موجود تھا، جس پر وہ محض پہلو بدل کر رہ گیا۔ جب تم رات کو حج پر جانا چاہتے تھے تو صبح شیطان کے حملے میں کیوں آ گئے؟ شیطان کا غلبہ مت کہیں، میں ایک غلام ہوں، اور جب تک مجھے میرے آقا کی اجازت حاصل نہ ہو جائے میں بھلا کیسے حج کے لیے روانہ ہو سکتا ہوں؟ بیبرس نے بات کھول دی تھی۔ اجازت تو تمہیں مل چکی ہے۔ کیسی اجازت؟ بیبرس ایک بار پھر چونک سا گیا۔ وہ اب اس اجنبی کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا صبح سحر کے وقت تمہارے آقا نے تمہیں خواب میں اجازت نہیں دی؟ بیبرس اس کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے سناٹے میں آ گیا، مگر اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ آپ میرے خواب کے بارے میں کیسے جانتے ہیں، حالانکہ میں نے ابھی تک اسے کسی پر زہر بھی نہیں کیا؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں برخودار جنہیں جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ وہ اجازت اصلی تھی، کچھ باتیں اسی کی جانب سے ہوتی ہیں، تمہیں تمنا حج نے بے قرار کیا تو اسی اللہ نے تمہاری مشکل آسان کر دی۔ اب تم اس اللہ پر یقین رکھو اور جو اجازت تمہیں نصیب ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ میں فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کر رہا ہوں۔ بیبرس صاف گوئی سے بولا۔ اللہ کا نام لو اور اس کی راہ میں نکل پڑو۔ مگر آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کچھ نہیں۔ بیبرس نے کچھ اور کہنا چاہا تھا، مگر وہ اجنبی قافلے کی جانب لوٹ گیا۔ وہ تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ بیبرس نے اجنبی کی آمد اور اپنے خواب کو سچ تسلیم کیا اور سامان وغیرہ سمیٹ کر قافلے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ نجم الدین ایوب کے کچھ تحائف ساتھ لے کر بغداد جا رہا تھا جو اس نے امیر المومنین کو پیش کرنا تھے۔ ان تحائف کو ساتھ لے کر چلنا خاصا دشوار کام تھا، مگر اس نے انہیں کسی دوسرے کے سپرد کرنا گوارا نہیں کیا اور قافلے کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ قافلے میں اسے ایک بار وہ اجنبی چہرہ بھی دکھائی دیا۔ اس نے اشتیاق و تجسس سے اپنے قریبی ساتھی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ حیرت ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے۔ امیر المومنین نے انہیں جامع دمشق میں خطیب مقرر کر رکھا ہے۔ یہ مسلمان اسلام میں شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہیں، بڑی نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں۔ اسے جواب ملا۔ بیبرس اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ وہ نہ رہ سکا تو اس نے ان کا نام پوچھا۔ شیخ عز الدین، مختصر سا جواب ملا۔ بیبرس اسی شش و پنج میں مبتلا ریگستانوں کو پار کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ناظرین، متی الدین کو نیند کے عالم میں ہلکی سی تھر تھراہٹ کا احساس ہوا۔ وہ اس خفیف سی آواز سے بیدار ہو گیا تھا۔ وہ تھر تھراہٹ کے متعلق سوچ رہا تھا، مگر کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ خوابیدہ حالت میں وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی، سب کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن پر چھایا ہوا نیند کا خمار کافور ہو گیا۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ چشمے پر نگاہ پڑتے ہی جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے تیزی سے چشمے کے پانی پر چند چھینٹے اپنے چہرے پر مارے اور گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ سورج ایک جانب دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے سوتے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، تھکان ابھی باقی تھی، مگر اس نے فوراً سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنانی سلطنت میں زیادہ دیر تک قیام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں تھر تھراہٹ کا خیال آیا، جس کے باعث اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے غور سے سننے کی کوشش کی، مگر کچھ سنائی نہیں دیا۔ یکایک اس کے ذہن میں برکئی خان کی ایک بات یاد آئی۔ وہ پل بھر میں تھر تھراہٹ کا سبب جان گیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے کان زمین کے ساتھ لگا دیے۔ خفیف سی تھر تھراہٹ اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بہتری کوشش کی کہ وہ اس تھر تھراہٹ کا مرکز جان پاتا، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاجی باشندے اس کا تعاقب کرتے ہوئے قریب ہی کہیں پہنچ چکے ہیں، لہٰذا یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اب وہ وقت ضائع کیے بغیر مشکیزے میں پانی بھرنے لگا۔
پانی بھرتے ہی چوس لگا کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا۔ اس نے ایڑ لگئی اور گھوڑا ایک بار پھر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنی سمت کا اندازہ لگانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چشمے سے کافی دور نکل چکا تھا۔ ناظرین، مسلمانان اسلام کا دینی مرکز اور الف لیلوی شہر بغداد میں ان دنوں امیر المومنین کے منصب پر خلیفہ ابو جعفر منصور بن ظاہر المستنصر باللہ برجمان تھا۔ وہ رجب 623 ہجری میں خلافت کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ بے حد عادل اور نیک دل خلیفہ تھا۔ بے برسدگی حد سے فارغ ہو کر وقت ضائع کیے بغیر بغداد کی جانب نکل پڑا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے 23 ذی الحجہ کو بغداد میں داخل ہوا۔ مسلمانان اسلام کے مرکز میں پہنچ کر اسے عجیب سرشاری کا احساس ہوا۔ بغداد، جس کا نام اس نے کئی بار سنا تھا مگر یہاں آنے کا اتفاق نہیں ہو سکا تھا، واقعی الف لیلوی دستانوں جیسا حسن و جمال کا شاہکار تھا۔ شہروں اور گلی محلوں کو ایک خاص ترتیب سے بنایا گیا تھا۔ وہ ایک بڑے حمام میں پہنچا۔ وہاں اس نے غسل کیا اور صاف لباس پہن کر قصر خلافت کی راہ لی۔ صدر دروازے پر موجود درباری نے اسے روک کر آنے کا مقصد دریافت کیا۔ بے برس نے جب اسے بتایا کہ وہ قاصد ہے اور امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس سلطان مصر کا پیغام ہے، تو درباری نے اسے قاضیوں کے دفتر کی جانب جانے کی ہدایت کی، جہاں ناظم امور سفارت بیٹھتا تھا۔ بے برس سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے بے برس کا چہرہ دیکھ کر حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کسی بڑے سلطان کی جانب سے کم عمر نوجوان کو قاصد بنا کر روانہ کرنا واقعی عجیب سی بات تھی۔ اس نے بے برس کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور جلد ہی ملاقات کروانے کا وعدہ کیا۔ ایسے میں 3 دن بیت گئے۔ بے برس فارغ اوقات میں بغداد کے گلی کوچوں میں گھومتا رہتا۔ اگلی شام اسے یہ نوید سنائی گئی کہ کل صبح اسے دربار خلافت میں حاضر ہونا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ اسے امیر المومنین کے سامنے پیش کیا جاتا اور وہ اپنا مدعا بیان کرتا۔ یہ ذمہ داری واقعی بڑی تھی۔ ناظم بے برس کی حالت سے سمجھ گیا کہ اسے ایسے امور کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ خوف زدہ ہونے کے ساتھ جھجک بھی رہا ہے۔ اس نے بے برس کی ہمت بندھی اور اسے آداب ملاقات بھی سمجھائے۔ بے برس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ تمام رات آنے والی صبح کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسرے روز وہ اعلیٰ پوشاک زیب تن کیے، خاص تحائف ساتھ لیے امیر المومنین خلیفہ ابو جعفر المستنصر باللہ کے حضور پیش ہوا۔ دربار کی شان و شوکت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ خلیفہ ابو جعفر بڑے قیمتی تخت پر سب سے اونچی مسند پر موجود تھا۔ اس کے اطراف میں خاص عمائدین اور نیچے عام درباریوں کا مجمع دکھائی دے رہا تھا۔ کہو قاصد، کیا پیغام لائے ہو؟ امیر المومنین کے پاس کھڑے وزیر اعظم نے اسے مخاطب کیا تو وہ جلدی سے سنبھل گیا۔ اس نے چاندی کے چھوٹے سے باکس کا منہ کھول کر تخت کی جانب بڑھایا۔ اس میں موجود سنہرے کپڑے پر نجم الدین ایوب کا اطاعت و بیعت نامہ دکھائی دے رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ایک درباری کو اشارہ کیا۔ اس نے بڑھ کر وہ باکس بے برس کے ہاتھوں سے لے لیا اور سر جھکائے بڑے احترام سے تخت کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں وزیر اعظم نے نجم الدین ایوب کا پیغام پڑھ کر امیر المومنین کو دیا۔ اس پیغام میں بیت المقدس پر دوبارہ مسلمانوں کے قبضے کی خوشخبری بھی موجود تھی۔ خلیفہ ابو جعفر المستنصر باللہ نے جب تمام حال سنا تو اس نے فوری طور پر نجم الدین ایوب کے لیے مصر کی حکومت کا پروانہ جاری کرنے کا حکم دیا۔ اسی اثنا میں بے برس نے دوسرے تحائف بھی امیر المومنین کے حضور پیش کر دیے۔ نوجوان اوپر یہاں ہوا۔ خلیفہ نے بے برس کو اپنے پاس بلایا۔ بے برس اپنے اس عزت افزائی پر بے حد مسرور ہوا اور ادب و احترام سے سیڑھیاں طے کرتا ہوا خلیفہ کے پاس پہنچ گیا۔ تمہارے سلطان نے اپنی جانب سے بیعت کا اختیار تمہیں تفویض کیا ہے، کیا تم ہماری بیعت کرتے ہو؟ بے برس نے یہ سنا تو دونوں ہاتھ امیر المومنین کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی جانب بڑھائے اور ان کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے نجم الدین ایوب اور اپنی جانب سے بیعت کا اقرار کیا۔ خلیفہ ابو جعفر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پا کر فرت مسرت سے اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ ابھی اپنے محسوسات کے دائرے میں الجھا تھا کہ پروانہ حکومت تیار ہو کر آ گیا۔ خلیفہ ابو جعفر نے پروانہ اس کی جانب بڑھایا۔ نوجوان، خلیفہ ابو جعفر بولا، ہمیں تمہاری کم عمری اور اتنے بڑے فرض کی ذمہ داری دونوں پر تعجب ہے۔ تم سلطان کے بہت قریبی اور وفادار ساتھی ہو، شاید اس لیے تمہیں یہ اعزاز بخشا گیا ہے۔ بہرحال اپنے سلطان سے کہنا کہ ہمیں خاندان ایوبی پر بے حد فخر ہے۔ انہوں نے بغداد کے کمزور ایام میں
मुसलमानान इस्लाम पर जो मेहरबानियाँ की हैं उनके लिए हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। तुम्हारे सुल्तान का नाम नजमुद्दीन अयूब है ना? बेबरस ने तेजी से इस बात में जवाब दिया। उससे कहना कि उसके जद आला नजमुद्दीन अयूब ने जो कारनामे अंजाम दिए थे हम वैसे कारनामों की तवक्को उससे भी रखेंगे। अमीरुल मोमिनीन, आप बेफिक्र हैं, मेरा आका बेहद शुजा और सच्चा मुसलमान है। बेबरस ने कहा, तुम्हारे शुजा आका के लिए हमारी जानब से ताज शाही खलत 20 कड़ियल गुलाम और 5 हसीन कनीज़ें हमारी जानब से तोहफा हैं। खलीफा ने बारोब लहजे में कहा। बेबरस ने उसे सलाम किया और अपना मुद्दा पूरा होने पर खुदा का शुक्र अदा किया। वो वहाँ से फरागत पाकर सीधा अपनी क़यामगाह पर वापस लौटा। यहाँ पहुँचकर उसे मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन ने उसके लिए मज़ीद 2 दिन तक यहाँ ठहर कर ज़ियाफ़त उड़ाने का भी हुक्म जारी किया है। इसके बाद ही उसकी वापसी मुमकिन हो सकेगी। 2 दिन तक मज़ीद बगदाद में क़याम किया। जब वो रवाना होने लगा तो 5 नकाबपोश कनीज़ें, 20 गुलाम और 50 के करीब अरबी घोड़े उसके साथ रवाना किए गए। वो सब घोड़े ताइफ से लदे पड़े थे। बेबरस खुद भी नहीं जानता था कि उन पर लदे ताइफ में क्या कुछ हो सकता है। वो तनहा बगदाद पहुंचा था, मगर जब वहां से निकला तो एक बड़ा काफिला उसके हमरा था। नाजरीन, काजी बशिंदे अपने सरदार के हमरा नीले पत्थरों वाले चश्मे पर दिन चढ़े पहुंचे थे। उन्होंने जो मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया था वो खासा दुश्वार और कई जगह से टूटा हुआ था। वो तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करने के बावजूद मुकर्ररा वक्त पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि वो सवार वहां से अगली मंजिल की जानिब रवाना हो चुका है। सरदार जवान की दिलेरी और हिम्मत पर दाव दिए बगैर ना रह सका। सरदार, अब क्या करें? वो तो हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है। हिम्मत ना हारो, वो हमारी पहुंच से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। सरदार, घोड़े के खुर ताज़ा हैं और दूसरा यहाँ कदमों के निशान से भी वाज़ेह है कि उसे यहाँ से रवाना हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। रहनुमा ने कहा, तुम ज़रा ज़मीन पर कान लगाकर पता करो कि वो कितना दूर है। सरदार ने हिदायत की। एक काजी जवान तेजी से ज़मीन पर लेट गया। उसने अपना दम साध लिया था। उसके कान ज़मीन से चिपके पड़े थे। वो घोड़े की टापों की आवाज़ साफ सुन रहा था। वो कुछ देर तक यूं ही लेटा रहा। सरदार समेत तमाम लोग उसकी जानब देख रहे थे। सरदार, वो हमसे 3 मंजिल के फासले पर है। उसकी रफ्तार से अंदाज़ा होता है कि वो रात पड़ने तक दरा के पास पहुंच जाएगा। हैरत अंगेज, सरदार ताज्जुब से बोल उठा। उस जवान की रफ्तार बेहद तेज है। दरा के दूसरी जानब जरगामी कबीला आबाद है और वो हमारा जानी दुश्मन है। अगर वो दरा पार कर गया तो हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। सरदार, जरगामी कबीले के लोग उसे किसी भी हाल में तातारी सरहद की जानब नहीं बढ़ने देंगे। एक काजी बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे हर हाल में हमारा शिकार बनना होगा। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करूँगा। चलो तेजी से दरे की जानब शुमाली जानब से बढ़ो। मैं उस घोड़सवार से पहले वहाँ अपना जाल बिछाना चाहता हूँ। ये आखिरी और फैसला कुन मरका होगा। याद रखो सरदार, अगर तुम ये बाजी हार गए तो तुम हमारे सरदार नहीं रह सकोगे। हम तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे। ये असूल हमारे बड़ों के वज़ा करदा हैं। एक काजी तिंग कर बोला, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो। अगर तुम शाम से पहले उस दरा तक ना पहुँच सके तो मैं बतौर सरदार तुम सबको सज़ा देने का इख्तियार रखता हूँ। यह मेरी आखिरी तंबीह है। सरदार का लहजा यकदम सर्द और खूंखार हो गया था। वो महज गर्दन हिलाकर रह गए। वो सब अपने सरदार के साथ निहायत सुरत से उस दरे की जानब बढ़ने लगे जहाँ मतीउद्दीन शाम तक पहुँचने वाला था। नाजरीन, बेबरस बगदाद से मुख्तलिफ मकामात पर क़याम करता हुआ 16 मुहर्रम 638 हिजरी को कहरा के करीबन पहुँचा। उसने 3 मंजिल दूर ही अपनी आमद की खबर दरबार मिस्र भिजवा दी थी। उसने अपना आखिरी पड़ाव करवान नामी बस्ती में डाला। ये बस्ती किसी ज़माने में अजीम शान शहर की सूरत में आबाद थी। फ़िरौन मिस्र से लेकर मुसलमानों के अवलीन दौर तक इसे बड़ी अहमियत हासिल रही थी। फातमी दौर हुकूमत में इससे कुछ फासले पर नया शहर आबाद किया गया था जिसे कहरा का नाम दिया गया। कारखाना इक़्तिदार कहरा में मुंतकिल हो गया और फिर इस शहर की रौनकें मांद पड़ गईं। शहर अपने सबका खंडरात के हमरा सुकड़ कर छोटे से कस्बे की सूरत में बाकी रह गया। बेबरस उस बस्ती से कुछ फासले पर क़याम किए हुए था।
اس نے اپنی کامیابی کی اطلاع اور دیگر تحائف کی خبر اسی بستی کے ایک سرکاری عہدیدار کے ذریعے قاہرہ بھجوائی تھی۔ نجم الدین ایوب بیبرس کی کامیاب واپسی پر بے حد مسرور ہوا۔ فوری طور پر ابو خویلد کی امارت میں 50 گھوڑ سواروں کا دستہ بیبرس کی جانب روانہ کیا گیا۔ امرائے مصر کو جب کسی کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ سخت غیر متحیر ہوئے کہ ایسا کون سا فرد آ رہا ہے جس کے لیے اتنا بڑا اور نہایت صورت سے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے کھوج لگانے کی بڑی کوشش کی مگر کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔